میں سب کو قرآن آیات سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ سمجھنے کو تیار نہیں، وہ قرآن آیات کا انکار کرتے ہیں. تو اس میں تو بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ جو چیزیں ایمان بالغیب تھیں آپ کے لیے ایمان بالشہادہ بن گئی ہیں. یعنی ہم اکثر بچپن میں سوچتے تھے کہ یار نبی علیہ السلام کو بھی کوئی پتھر مارتا ہوگا. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کون سے بدبخت ہیں جنہوں نے طائف میں حضور کو پتھر مارے؟ صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے کندھے کے اوپر اوجڑی رکھ دی. تو وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے کعبے کے اندر حضور کے کندھے کے اوپر اوجڑی رکھ دی؟ بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے گردن میں جو ہے وہ چادر ڈال کے اتنی زور سے کھینچا کہ گویا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں. تو وہ لوگ کون تھے؟ اے ہی لوگ سن، اے نہ دے بزرگ سمجھے. کیونکہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے نہ صرف گستاخ تھے بلکہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے. آپ کے دین میں کیا عمل کرنا تھا وہ آپ کے شہادت، آپ کے قتل کے درپے تھے. یہ لوگ بھی دیکھ لیں، یہ اس زمانے میں ہوتے نا، یہ وہی لوگ ہی ہوتے. کیونکہ آج آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کے ماننے والے ہو، تو نبی پہ قرآن میں جو نازل ہوا وہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. ان کے بڑوں نے بھی نہیں نبی کو مانا تھا. ہوں پتہ لگ گیا. تو جو میں نے یہ بات کی تھی، اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو پتہ چل گیا. یہ مسئلہ آپ کا حل ہی نہیں ہونا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی موجود ہو اور لوگ ان کی بات نہ مانے. اگر مسلمانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو نبی کو مانتے ہوئے بھی نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ ان کے بڑے بھی تھے اس زمانے میں. ہاں، باقی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. قرآن میں تو حضور کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر لینا اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ. یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے جو ڈر جائے اس کے لیے. بس چھوڑیں باقیوں کو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس سے تبلیغ کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا، چھوڑ دیں اس کو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ. اس کا علاج تو ہمارے پاس ہے، ہم اسے بڑی آگ میں پیش کریں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن سے اس کو وصیت کریں، اس کو نصیحت کریں، آخرت کا ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. جو نہیں ڈرتا چھوڑ دیں اس کو. اس کا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. یعنی دیکھیں جس بندے کی ڈیوٹی تھی نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں دوزخ میں کیوں چلے گئے، کہ بھی آپ نے ڈیوٹی نہیں صحیح طریقے سے پوری کی. ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. لوگ قبول کر لیں ٹھیک ہے، آ جائیں جنت میں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں جائیں. آپ کو ہم کبھی گلہ نہیں کریں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، بھئی آپ کے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری، آپ کو تو چاہیے تھا گھول کے انہیں ہدایت دیتے. نہیں، مجھے بتائیں اگر اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جانا کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے تو ہم سے کیوں پوچھا جانا ہے؟ ہم تو خود ان کے ڈاکی ہیں. ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، بس. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اگلے کو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی.